بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورس، دوستو، بزرگوں، عزیز دوستو، آج مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلپ جو سن 2000 میں خانپور میں بیان فرمایا تھا، تو اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ اور ہارون رشید کا ایک واقعہ بیان فرمائیں گے۔ تو آپ سماعت فرمائیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو نئے دوست جو ہیں وہ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو سماعت فرمائیں ایک بہترین کلپ۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی مسجد نبوی میں مسند حدیث پہ تشریف فرما ہے، درس حدیث دے رہے ہیں۔ اسی اسنا میں فدخل ہارون الرشید، ہارون رشید مسجد میں داخل ہوا۔ کون ہارون الرشید؟ پرتگال سے لے کر چین کی دیواروں تک جس کی حکومت تھی، معروف اور مشہور یہ بات تھی کہ ہارون رشید کے سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ اگر ایک ملک میں سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا، ہارون رشید ہی کی حکومت میں دوسرے ملک سے سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا۔ شرق و غرب میں حکومت، اتنی بڑی حکومت کا تاجدار مسجد نبوی میں داخل ہوا، مگر مسند حدیث پہ بیٹھنے والا نہ اس کے استقبال کے لیے اٹھا، نہ درس حدیث میں رکاوٹ پیدا ہوئی، نہ تسلسل بیانی میں کوئی کمی واقع ہوئی۔ علماء کرام، آپ کا مقام، آپ کا منصب علماء کا، حکمرانوں کا سلامی کرنا نہیں، آپ کا مسلک، آپ کا انداز، آپ کا طریق یہ ہے، مسلک میں بیٹھیے، آنے والا خود آئے گا، آنے والا۔ پرانی بات کیوں کروں؟ اپنے اکابرین دیوبند کی بات کیوں نہ کروں؟ ایک بڑا راجا آیا حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس، تھیلی پیش کی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں، لے جاؤ۔ شرمندگی سے اٹھا، کہنے لگا اتنے پیسے دینے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ فرمایا اتنے پیسے رد کرنے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ کیا سمجھتے ہو؟ دھن دولت کی بنیاد پر علماء کو خریدنا چاہتے ہو؟ مت سمجھو کہ یہ پیسہ اور دولت علماء کی قیمت ہے۔ پاؤں کی ٹھاکر سے تمہاری دولت کو لات مارتے ہیں۔ علماء ربانیین تو وہ ہیں کہ ہارون الرشید مسجد میں داخل ہو گیا، امام مالک نے مسند نہ چھوڑی۔ فصلی رکعتین، اس نے نماز پڑھی 2 نفل، حضور کے روضہ اطہر پہ آیا، سلام پڑھا، فارغ ہو کر آپ کی مجلس میں آ کر ادب سے بیٹھ گیا۔ حکمرانوں کو ادب سکھلاؤ جرأت کے ذریعے، انہیں ادب سکھلاؤ استقامت کے ذریعے۔ جب سے کمزوری ہمارے اندر آ گئی، فقام ہارون الرشید، کھڑا ہو کر کہا حضرت ایک سوال ہے، ادھر میری طرف، حضرت ایک سوال ہے۔ علماء امت مسند نہ چھوڑنا، یہ بھکاری بن کر سوالی بن کر آئیں گے، اور جب تم سوالی بن کر جاؤ گے یہ فرعون بن جائیں گے۔ جب تم مسند میں بیٹھو گے حکمران بھکاری بنیں گے، سوالی بنیں گے، جب مسند چھوڑو گے تم بھکاری بن جاؤ گے، یہ فرعون بن جائیں گے۔ وقت نہیں دیتے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس ملاقات کا، اور تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے، ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ کہنے لگا ایک سوال ہے۔ ہارون رشید نے کہا ایک سوال ہے۔ فرمایا پوچھو کیا سوال ہے؟ سوال کیا، حل لمن سب اصحاب رسول اللہ فی الفیء حق، جو شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالی دے اس کا مال فیء
माल गनीमत सरकारी खजाने में कोई हक है, उसको नौकरी दी जा सकती है, वजीफा जारी किया जा सकता है, बीमार हो जाए इलाज करवाया जा सकता है, मर जाए सरकारी खर्च पे कफन दिया जा सकता है। जवाब इरशाद फरमाया अल्लाह, कोई उसके लिए सरकारी खजाने में हक नहीं है। मर जाए कुत्ते नोचे उसकी लाश को, न कफन दो, न कब्र दो, न उसे सरकारी खजाने से कोई तनख्वाह दो। हारून रशीद ने कहा तस्लीम है, फतवा तस्लीम है। एक बात बतला दीजिए, मिन ऐन तकूल, आपके इस फतवे की बुनियाद क्या है? फतवे की बुनियाद क्या है? इख्तिसार करता हूं, फरमाया बुनियाद अल्लाह का कुरान है, लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार। खलीफा मुतमईन होकर चला गया, हारून रशीद का इंतकाल हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि गवर्नर ने ऐलान करवाया, लोगों नए खलीफा के लिए बैत करो। जब लोग बैत के लिए दौड़े, शैतान ने उसके कान में फूंक मारी। उसने सोचा आज तो सारे बैत कर रहे हैं, आज तो मुझे भारी मैंडेट हासिल हो रहा है, कल कहीं ये छोड़कर ही ना चले जाएं। कोई ऐसा अंदाज अपनाओ कि ये कल भी साथ हों जैसे आज साथ दे रहे हैं, क्योंकि हुक्मरानों को पता होता है, अक्लमंद थे ना, समझ गए ये बेअक्ल थे, इसीलिए बुद्धू जेलों में पड़े हुए हैं। 3 साल पहले भारी मैंडेट, भारी मैंडेट, भारी मैंडेट, भारी मैंडेट जेल में गया, पीछे से बोलता ही कोई नहीं। भारी मैंडेट बहुत जल्द गुब्बारे से हवा निकल गई। वो समझदार था, उसने कहा यार ये लोग आज तो तावन कर रहे हैं, कल कहीं मुखालफत ना करें। पेशबंदी के तौर पर एक नई बात उसने निकाली। उसने कहा बैत करो, बैत करते हुए ये वादा करो, ये आज करो, अगर हम खलीफा वक्त के हाथ पर की हुई बैत को तोड़ें, किसी बागी का साथ दें, हमारी बीवी को तलाक। ये मसला था। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के हालात हमारे हजरात इसलिए नहीं बयान करते कि जी आपका फतवा जो है वो जब हम लोगों को बतलाएंगे तो लोग कहेंगे जी आपका तो दूसरा फतवा है, तफसील बतलाइए। मैं कहता हूं अगर हालात आज भी वही हो जाए तो पूरी उम्मत के उलमा फतवा आज फिर वही देंगे जो इमाम मालिक ने दिया था। बात कोई आम हालात की नहीं थी, बात यह थी हाकिम वक्त ने अहद लेना शुरू किया, बैत करो, इस बात पर सारी जिंदगी वफादार रहेंगे, सारी जिंदगी तेरा साथ देंगे। अगर तुझसे बदअहदी करें, बेवफाई करें तो बीवी तलाक, बीवी तलाक। अब अजीब बात थी, या किसी जालिम को, जाबर को, शरीयत मुतहरा के बागी को अपना हुक्मरान तस्लीम करो, या फिर बीवी की छुट्टी करो, या घर जाए, या घर जाए, या ईमान जाए। ये लम्हा था, लोग हैरान और परेशान थे क्या करें। बैत ना करें तब मरते हैं, बैत करें तो तब मरते हैं। ये लम्हा था जब इमाम मालिक मैदान में आए, जब इमाम मालिक मैदान में आए, कहा क्या कर रहे हो, उम्मत रसूल पर कटघरे लगा रहे हो, हक बोलने वाली जुबानें रोकना चाहते हो, हक को सदाकत का परचम उठाने वालों पर पाबंदियां लगाना चाहते हो। सुनो, अनस का बेटा मालिक फतवा दे रहा है, जो आज बैत कर लेगा, बैत करते हुए
بیوی طلاق کا عہد کر لے گا، کل ظالم بادشاہ مخالفت کرے، کل ظالم بادشاہ دین سے روگردانی کرے، کل ظالم بادشاہ اسلام کی حدود کو توڑے، اس کے خلاف میدان میں آنا، اس کے خلاف اٹھ کھڑے آنا۔ فتویٰ میرا ہے کہ طلاق نہیں ہوگی۔ حکمران پریشان ہو گئے، ایک فتویٰ حکمرانوں کی کرسی کی چولی ڈھیلے کر گیا۔ اور فتویٰ ہوتا ہے، بس شرط یہ ہے فتویٰ دینے والی زبان، فتویٰ لکھنے والا ہاتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ فتوے میں بڑی طاقت، پوری امت میں پیدا ہونے والی بے چینی کو ایک فتویٰ سے دور کر دیا۔ امت کو قرار آ گیا، شاہ پریشان ہو گئے، حکمران بے چین ہو گئے، ان کے گھروں میں صفے ماتم بچھ گئی۔ امام مالک کے فتوے سے ساری سازش ناکام ہو گئی۔ آدمی بھیجے، پیغام بھیجے، حضرت چھوڑیں آپ ان سیاسی مسئلوں میں، آج کل حضرت اپنا کام کریں، آپ کا بڑا احترام ہے، یہ سیاست ہے، علماء کا کام نہیں ہے، آپ تو بڑے بلند اور عظیم المرتبت ہیں، آپ کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں، چھوڑیے حضرت یہ سیاسی مسئلے ہیں، انہیں سیاست دانوں پہ چھوڑیے، آپ کا کام دین ہے، آپ کا تو بڑا احترام ہے، یعنی بڑا احترام ہے۔ ایک فتویٰ دے دو احترام ختم، ایک فتویٰ دے دو عظمت ختم ہو گئی، اور فتویٰ دینے سے عظمت ختم نہیں ہوتی، عظمت اور بلند ہوتی ہے۔ فتویٰ واپس لے لیجئے، ارشاد فرمایا مالک نے فتویٰ واپس لینے کے لیے نہیں دیا، فتویٰ وہ فتویٰ ہی کیا جو واپس ہو گیا، وہ فتویٰ ہی کیا جو واپس ہو گیا، وہ مفتی ہی کیا جو بول کے چپ ہو گیا۔ یا تو فتویٰ دو نہیں، یا اس کی تائید کرو نہیں۔ اگر فتویٰ دے چکے ہو، تائید کر چکے ہو، پھر ڈرو نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ حکمرانوں کو اپنی کرسی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اس کرسی کے مقابل قرآن آ جائے یہ برداشت نہیں کرتے، اس کرسی کے مقابلے میں حدیث پکار پکار کر امت کی رہنمائی کرے، حکمران کو برداشت نہیں۔ وہی امام مالک جو مسند پہ بیٹھے، حکمران بھکاری بن کر آئے، آج اسی امام مالک کو فتویٰ دینے کے جرم میں مسند سے اٹھا لیا گیا، یہاں سے پکڑا، مسند سے نیچے کھینچا، اتارا مسند سے، بازار میں لے آئے، کہا فتویٰ کیوں دیا؟ جانتے نہیں ہو کہ تمہارے اس فتوے سے خلیفہ وقت کتنے غصے میں ہے، الو کے پٹھے چمچے اور دور میں مل جاتے ہیں، جی حضوری کرنے والے بے ضمیر ہر دور میں، جی حضرت بڑی زیادتی کی جناب، ہم اتنا احترام کرتے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے دہشت گردوں کے، انہوں نے بھی ان کا تعاون کر دیا، گریبان سے رگڑ کر پڑھو تو صحیح، مسند سے گھسیٹ لیا، مدینہ کے چوک میں لائے، کہا فتویٰ واپس لو، ارشاد فرمایا فتویٰ واپس لینے کے لیے نہیں دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ امام مالک کے منہ پہ کالک مل دی گئی، جو مسند حدیث پہ بیٹھتا تھا گدھے کی پشت پہ سوار کر دیا گیا، وہ جو حدیث پڑھاتا تو لوگ خوشبو کا اسپرے کرتے تھے، آج اس وجود پر کوڑے برسنے لگے، بچے تالیاں پیٹنے لگے، اٹھا اٹھا کے پتھر مارنے لگے۔ یہ گدھے پہ سوار جس کے چہرے پہ کالک مل دی گئی، مدینہ کی گلیوں میں رسوا کیا جا رہا تھا، جب کسی چوک میں کھڑا ہوتا تو کیا کہتا؟ عارفو مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، مجھے جانو، من عرفنی
فقط عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، اور جس نے نہیں پہچانا وہ سنے انا مالک بن انس اقول طلاق المکرہ لا یجوز، میں انس ابن مالک ہوں، فتویٰ دے رہا ہوں مجبور کی طلاق جائز نہیں ہے۔ مجبور کی طلاق ہے، بولو بولو، مجبور کی طلاق ہے جائز نہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج بھی اتنا حوصلہ رکھتے ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے اکابر کی سیرت یہی ہے۔ مجھے یاد ہے جب جیل میں ہوتے تھے، یہ کارکن بھی عجیب سے ہیں، خط لکھتے ہیں، قائد محترم دیر نہیں لگتا کعبہ آؤ گے۔ بھئی میں کوئی اپنی مرضی سے بیٹھا ہوا ہوں؟ کعبہ آؤ گے، کتنے دن اور یہاں رہو گے، ہمیں کیا پتا؟ تو ہم تسلی کے لیے لکھتے، فکر نہ کرو، بے نظیر کے 3 سال پورے ہو گئے، 2 سال اور رہ گئے، نواز شریف کے 2.5 سال پورے ہو گئے، 2.5 سال اور رہ گئے، یہ چلے جائیں گے، ہم آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ایک آس، ایک امید، آس پہ دنیا قائم ہے۔ امید ہوتی تھی یہ 2-2.5 سال باقی ہیں، جہاں اتنے کٹ گئی وہاں اور بھی کٹ جائے گا سفر، جہاں 2-3 سال کٹ گئے ہیں وہاں یہ 1-2 سال بھی کٹ جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ آس، امید، اولاد کن کی ہو، نام لیوا کن کے ہو، جو انگریز کے مقابل آ گئے، 250 سال سے چلانے والا حکمران، پورے انڈیا پر خونی پنجے گاڑے ہوئے، اسے للکارتے ہیں ہندوستان چھوڑ دو، ہندوستان چھوڑ دو۔ نتیجے میں کالے پانی میں عمر قید، نتیجے میں مالٹا کی جیلیں، نتیجے میں چاندنی چوک دہلی کے بازاروں میں تختہ دار پہ چڑھے۔ کیا دل، کیا جگر، کیا بہادری، کیا بہادری۔ سال کے بعد ایک خط لکھنے کی اجازت تھی کالا پانی والوں کو اپنے گھر میں، جزیرہ انڈمان سے ایک خط سال کے بعد گھر آتا، اس کا جواب جاتا، کیا لکھتے؟ فکر نہ کرو، دنیا میں ملاقات نہ ہوگی، حشر میں تو ہو ہی جائے گی۔ ہم نے جو بات اپنے شہر میں کی تھی، اپنے ملک میں کی تھی، جو نعرہ حق آزادی میں لگایا تھا، انڈمان کے جزیرے میں بھی وہی نعرہ لگاتے ہیں، انگریز ہندوستان چھوڑ دے، ہندوستان چھوڑ دے۔ ان کی اولاد ہو، ان کے نام لیوا ہو، پریشان ہو جاتے ہیں لوگ۔ کمال ہے یار، جیلوں سے آپ نہیں ڈرتے؟ میں نے کہا ہماری کیا بات ہے، ہم تو بڑے کمزور سے آدمی ہیں۔ کہتے جی حیرت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں حیرت تب ہو اگر بکریوں کے ریوڑ میں کوئی شیر نکل آئے، بکری میں کرنے والی کسی شیر کو جنم دے دے تو حیرت کی بات ہے کہ بکریوں سے شیر کیسے آ گیا۔ اور اگر شیروں کی کچھاٹ سے ہر سال بعد، ہر مہینے بعد کوئی شیر کا بچہ باہر آئے تو حیرت نہیں کہ شیروں کی کچھاٹ سے شیر ہی آتے ہیں۔ مجال ہے پایا استقامت میں لفظ پیدا ہو۔ خالق دین حال سے پوچھو کون تھا وہ جس نے کہا تھا میں کفن دیوبند سے ساتھ لایا۔ اگر پڑھنا ہے اپنے اکابر کو تو جاؤ لندن انڈیا فرسٹ لائبریری سے پوچھو، تمہیں وہ بتلا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کیا تھے، بھول رہے ہو۔ وہاں تمہارے آباء و اجداد کا کردار بھی ہے، وہاں جبہ پوش، دستار باندھے ہوئے، ہاتھوں میں سپاس نامے لے کر ملکہ وکٹوریہ کو خراج عقیدت پیش کرنے والوں کی تاریخ بھی موجود ہے۔ محترمہ ملکہ وکٹوریہ، ملکہ عالیہ، خدا آپ کی حکومت کو سلامت رکھے۔ آپ کی حکومت
हिंदुस्तान में रहमत खुदाबंदी का साया है। ये अंग्रेज को तावीज लिख कर देने वाले, जगीरे लेने वाले, बेजमीर, गद्दी नशीन, जगीरदार, तमगे लेने वाले आज कहते हैं हमने पाकिस्तान हासिल किया। तुमने पाकिस्तान कैसे हासिल कर लिया? पाकिस्तान के बानी वो लोग है और जिनकी जिंदगियां या काले पानी में खत्म हो गई या तख्ते दाग पे चढ़ गए, वो है पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले। अर्ज कर रहा था, इमाम मालिक कोड़े खाए, मसनद हदीस छोड़ी, गधे पे सवार होना कबूल किया, मगर मौकम में तब्दीली, बोलो बोलो, मौकम में तब्दीली। आपसे तो 2 मिनट नहीं बैठा जाता, जान भी कुर्बान है। एक बात की मुझे समझ नहीं आई आज तक, हम जेलों में भी चले गए, बम्बों से जख्मी भी हो गए, अभी भी कहते हैं तुम कदम बढ़ाओ। हुण केड़ा कदम बढ़वाना था? एक मरना ही बाकी रह गया, हम तुम्हारे साथ हैं। जेल, हाँ, हमने तो कोई नहीं देखा। जब जेल में गए थे तो पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं साथ आ रहा था। कदम बढ़ाओ बस, हम तुम्हारे साथ हैं नारे में, हम तुम्हारे साथ हैं जज्बे में, जोश में। लेकिन जब होश आएगा, तुम जेल में होगे, हम रेल में होंगे। तुम वहां कैद तन्हाई में होगे, हम ऐशो इशरत में वक्त गुजार रहे होंगे। वैसे हैं हम तुम्हारे साथ, है हम तुम्हारे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बेहतरीन बयान था। एक छोटा सा क्लिप मैंने आपके सामने पेश किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, खुश खुर्रम रहें अपनी फैमिली के साथ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह नए बयान के साथ, नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।